اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ جو زبان ہے وہ کس طرح سے عزت اور ذلت بخش دیتی ہے۔ تو ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے پہلا پطرس کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت میں ہے، چونکہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں، مگر بد کردار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ اسی طرح خداوند کے کلام میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے امثال 17 باب اور اس کی 13 آیت، جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی، جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ اسی طرح خداوند کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہوئے امثال 25 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھیں گے، تحطیل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح خداوند کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہوئے امثال 10 باب اور اس کی 19 آیت میں دیکھیں گے، لیکن کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ صادق کے ہونٹ بتھیروں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ اور اسی طرح ہم نے آج سیکھا کہ خداوند کا کلام ہمیں کس طرح سے اپنی زبان کو قابو رکھنے میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو کوئی اچھے دن یعنی دیکھنا چاہے یا جو کوئی اپنی زندگی میں خوشحالی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو زبان ہی سے ہم تخت پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، تاکہ غصے میں یا غلطی سے کوئی ایسا لفظ ہمارے منہ سے نہ نکلے کہ جو کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بنے اور آپ کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جے مسیح کی۔